الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فعل امر اور فعل نہی کے متعلق پڑھیں گے، اور یہ ہمارے جو سیریز ہے اس کا 26واں سبق ہے۔ اچھا، فعل امر اور فعل نہی کے متعلق جو پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم پچھلے کئی اسباق میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، اور پھر تیسری قسم میں فعل امر اور نہی ایک ساتھ آتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ فعل امر اور فعل نہی جو ہے وہ زمانے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حکم سے متعلق ہیں، کہ فعل امر میں حکم دیا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہی میں کسی کام کو سے منع کیا جاتا ہے، کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ زمانے سے متعلق نہیں ہے، جبکہ پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس یعنی کہ فعل ماضی اور فعل مضارع جو ہیں وہ زمانے سے متعلق فعل ہیں۔ اچھا، اب ہم آخر میں فعل امر اور فعل نہی کیوں پڑھیں، تیسری قسم کیوں اب پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں فعل یعنی کہ فعل امر اور فعل نہی لفظی طور پر فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں۔ فعل مضارع کی جو شکل ہوتی ہے اس سے ہی فعل امر بنتا ہے اور اسی سے فعل نہی بنتا ہے۔ اس لیے فعل امر اور فعل نہی سے پڑھنے سے پہلے فعل مضارع کا مطالعہ ضروری تھا۔ تو الحمدللہ وہ ہم کر چکے ہیں، فعل مضارع کو پڑھا ہم نے، فعل مضارع کی پوری کنجوگیشن یعنی کہ صرف کبیر پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا فعل مضارع کی مختلف حالتیں بھی پڑھی، یعنی کہ ایک تو ریگولر فارم ہے جو کہ مرفوع ہے، اور ایک ہلکی فارم جسے منصوب، اور جو سب سے ہلکی ہے وہ مجزوم فارم ہے۔ اچھا، فعل امر اور فعل نہی کے سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ یہ ہمیشہ صرف ضمیر حاضر کے صیغوں میں آتے ہیں۔ ضمیر حاضر یعنی کہ مخاطب جو سامنے موجود ہوتے ہیں ان کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتنا کے صیغے سے ہی بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، فعل امر اور فعل نہی۔ کیونکہ آپ اگر حکم دینا یا کسی کام سے روکنا ہو تو وہ کسی سامنے والے شخص کو ہی حکم بھی دیا جا سکتا ہے اور کام سے روکا بھی جا سکتا ہے، اور یہ فعل امر اور فعل نہی خود اپنے آپ پہ یعنی کہ ضمیر متکلم پہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اگر وہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا حکم۔ تو فعل امر اور فعل نہی جو ہیں وہ صرف سیکنڈ پرسن یعنی کہ ضمیر حاضر مخاطب کے صیغوں میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ کہ کس طریقے سے پہچان کریں گے قرآن پاک میں اور دوسری عربی عبارات میں فعل امر اور فعل نہی کی پہچان کس طریقے سے ہوگی، وہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دونوں فعل مضارع کی مجزوم حالت میں ہوتے ہیں، پریزنٹ ٹینس لائٹسٹ فارم میں، یعنی کہ مجزوم حالت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ سیکنڈ پرسن یعنی کہ مخاطب کے صیغوں میں ہوتے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا کے صیغوں میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجزوم فارم یعنی کہ لائٹسٹ فارم میں ہوتے ہیں۔ کمانڈنگ فعل یعنی کہ فعل امر کے شروع میں اکثر ہیلپر الف یعنی کہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ نہیں بھی ہوتا۔ اس بات پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے باب سے آ رہا ہے فعل۔
ٹھیک ہے. تو اکثر ہیلپر الف یعنی کہ ایک الف فعل امر سے پہلے موجود ہوتا ہے. اور جو فعل ناہی ہیں ان سے پہلے ایک لا ہوتا ہے. فعل ناہی خود مجزوم فارم میں ہوتے ہیں، لائٹس فارم میں ہوتے ہیں. ان سے پہلے جو لا ہوتا ہے وہ لا ناہیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خصوصیات ہیں اور پہچان کے لیے اہم نکات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہی بات یہ اردو میں ہے، وہی آپ کی ڈریم بکس ہے کہ پہچان دو باتوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس سے پہلے لا ہوتا ہے اور لا کے فوراً بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. فعل مضارع مجزوم یعنی کہ پریزنٹ ٹینس لائٹس، ہلکی ترین فارم ہوتی ہے. اچھا، اس میں یہ بات اہم ہے یاد رکھنے کے لیے، بہت ضروری ہے کہ اگر فعل مضارع مجزوم نہ ہو، ٹھیک ہے، مرفوع فارم ہو، اپنی اصل فارم میں ہو، یعنی کہ ینصرو ہو، آخر میں دمہ آ رہا ہو یا پھر آخر میں نون آ رہا ہو، اگر وہ مجزوم نہ ہو اور مرفوع حالت میں ہو اور اس سے پہلے لا ہو تو وہ پھر لا ناہیہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لا نافیہ ہوتا ہے. کیونکہ لا ناہیہ لا جو ہے فعل نہیں کے علاوہ منفی فعل مضارع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ کسی چیز میں ہم نے کہنا ہو کہ وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ نفی کا مطلب ڈالنا ہو، تو پھر وہ لا کے ساتھ فعل مضارع مرفوع فارم آتی ہے، مجزوم نہیں آتی اس میں. اور کسی کام سے منع کرنا ہو تو پھر لا کے ساتھ فعل مضارع کی مجزوم لائٹس فارم آتی ہے. اچھا، منفی فعل جو ہوتا ہے جو لا نافیہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک سادہ جملہ ہوتا ہے، اور جبکہ فعل نہیں جو ہے وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص کو کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے. مثال اس کی آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جیسے لا تنصری ہے. لا تنصری جو ہے اصل میں لا تنصرینا تھا، انتی کا صیغہ تھا. ٹھیک ہے، لا تنصرینا وہ نہیں مدد کرتی. اگر لا تنصرینا ہو تو ہمیں یہاں پہ نون نظر آ رہا ہے، تو یہ لا تنصرینا کا مطلب وہ مدد نہیں کرتی. لیکن جب یہ نون گرا دیا جاتا ہے اور یہ مجزوم فارم حالت میں چلا جاتا ہے تو اب لا تنصری جو ہے وہ فعل ناہی ہے. ٹھیک ہے، لا تنصری جو ہے وہ فعل ناہی ہے، منع کرنے کا فعل ہے. اور لا تنصرینا جو ہے وہ نفی کا فعل ہے. اس میں یہ ہے کہ کام کا نہیں ہونا، نہیں کرتی ہو، تم مدد نہیں کرتی ہو. ٹھیک ہے، لا تنصری تم مدد نہیں کرو، تم مدد مت کرو. ٹھیک ہے، لا تنصری تم مدد مت کرو اور لا تنصرینا تم مدد نہیں کرتی ہو. تو یہ اس طریقے سے ہے. ٹھیک. اچھا، اور یہ جو دونوں اقسام ہے نا کہ لا کے ساتھ فعل مضارع مجزوم آتا ہے، یہ ایک قسم، اور دوسری قسم لا کے ساتھ فعل مضارع مرفوع. تو یہ بار بار آتے ہیں قرآن پاک میں، تو ان دونوں اقسام میں فرق جاننا بہت ضروری ہے. مجزوم ہوگا، فعل مضارع مجزوم یعنی کہ لائٹس فارم ہوگا اور اس سے پہلے لا ہوگا تو وہ فعل نہیں ہوگا، ورنہ تو وہ سمپل نیگیشن ہوگی، نافیہ ہوگا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہاں اب ہم کیا کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے فعل مضارع کی جو لائٹس فارم ہوتی ہے اس سے کس طریقے سے فعل ناہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ
فعل مضارع لیا، لیکن کون سا والا؟ انتا، انتما، انتم اور انتی، انتما، انتنا والا. یہ جو ہے وہ مخاطب کے صیغے لے کے اور پھر سب سے پہلے اس کو کیا، اس کو لائٹسٹ یعنی کہ مجزوم فارم بنا دیا. تخرجو سے تخرج ہو گیا، دمہ ہٹ گیا، سکون آ گیا. ٹھیک ہے. تذہب سے تذہبو سے تذہب ہو گیا، دمہ ہٹ کے سکون آ گیا. تسمعو سے تسمع، تینوں یہ جو ہیں انتا کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب لائٹسٹ فارم یعنی کہ مجزوم فارم بن گئی تو اس سے پہلے لا لگا دیا، تو یہ اب کیا ہو گئے؟ اب یہ فعل ناہی ہو گئے. لا تخرج، تم نہیں نکلو. لا تذهب، تم نہیں جاؤ. لا تسمع، تم نہیں سنو. یہاں پہ وہی چیز جو ہے اردو میں ہے کہ فعل ناہی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ضمیر حاضر کے صیغے پر مبنی فعل لیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کو مخاطب کرنا ہے، جس کو منع کرنا ہے کسی فعل سے، کسی کام سے روکا جا رہا ہو، وہ کون ہے. اگر وہ واحد ہے اور مرد ہے تو انتا کا صیغہ لیں گے، اور کوئی خاتون ہے، واحد ہے تو انتی کا صیغہ لیں گے، اور اگر دو لوگوں کو منع کرنا ہو تو انتما، اور اگر بہت ساری خواتین ہوں تو انتنا کا صیغہ لیں گے. پھر وہ جو فعل لیا ہم نے اس کو ہلکا ترین یعنی کہ مجزوم کر دیا. مجزوم کرنے کا طریقہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں دمہ آئے گا تو اس کو دمہ ہٹا کے سکون لگ جاتا ہے، اور اگر فعل مضارع کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے تو نون کو گرا دیا جاتا ہے تو وہ ہلکا ترین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہننا اور انتنا کے صیغے ویسے ہی رہتے ہیں. جب آپ نے ہلکا ترین بنا لیا یعنی کہ مجزوم کر دیا تو اس سے پہلے لا لگانا ہے. تو بس یہ اس طریقے سے جو ہے فعل ناہی بن جاتا ہے. اب اس کی مثال یہ لے لیں کہ آپ جیسے ایک کوئی خاتون ہے، فرض کریں مریم ہے کوئی سامنے، اور آپ نے اس کو مدد کرنے سے روکنا چاہ رہی ہیں، تو انتی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تنسورینا. ٹھیک ہے. انتی کے لیے تنسورینا، تم مدد کرتی ہو. تنسورینا کا مطلب ہے تم مدد کرتی ہو. اچھا، اب آخر میں نون آ رہا ہے، نون گرا دیا. ایک منٹ، سب سے پہلے انتی کا صیغہ لیا، نون گرا دیا، تو اب یہ کیا بنا؟ تنسوری. یہ مجزوم فارم، لائٹسٹ فارم بن گئی، ہلکی ترین. اور تنسوری بن گئی، اس کے بعد اس سے پہلے لا لگا دیا. ٹھیک ہے. یہ لا اس کے آگے شروع میں لگا دیا، تو اب یہ ہوا لا تنسوری، تم مدد مت کرو. ٹھیک ہے. تم مدد مت کرو. اچھا، اب آگے چلیں. اب یہ جو ہے، ایک منٹ، میرے خیال سے میرے پاس اس میں اور مثالیں تھیں، وہ شاید سلائیڈ ادھر سے ادھر ہوئی ہے. ایک منٹ. نہیں، اسی طریقے سے ہے وہ جو فعل امر میں زیادہ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. بک میں جو ہم ٹیکسٹ بک یوز کرتے ہیں اس میں فعل امر میں زیادہ مثالیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں، ہم نے فعل ناہی بنانے کا طریقہ دیکھ لیا کس طریقے سے بنتا ہے. اب ہم فعل امر کی طرف آتے ہیں. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ نے فعل مضارع ریگولر فارم لی، اس کو لائٹس یعنی کہ مجزوم کر دیا. اور کون سے لینی ہے؟ سیکنڈ پرسن لینی ہے. سیکنڈ پرسن کا مطلب مخاطب کے صیغے، جو حاضر کے صیغے ہیں، حاضر کے صیغوں کو مخاطب کا صیغہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سیکنڈ پرسن انتا، انتما، انتم اور انتی، انتما، انتنا والے صیغے لیے. اچھا، اس کے بعد جو فعل ہے وہ ظاہر ہے تا سے شروع ہوگا.
تو اس تا کو ریموو کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ اچھا، اس تا کو گرانے کے بعد اگر وہ فعل مضارع جو ہے وہ ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں اور وہ فعل امر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھا جا رہا تو اس سے پہلے ایک ہیلپر الف یعنی کہ ایک الف لگاتے ہیں، وہ اس کو ہم حمزہ بھی حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں، اور اس الف پہ جو حرکت آتی ہے وہ اس بات پہ منحصر ہوتی ہے کہ سیکنڈ کلمہ یعنی کہ درمیان والا کلمہ عین کلمے پہ کیا حرکت ہے۔ اگر عین کلمے پہ دمہ ہوتا ہے تو اس الف پہ دمہ آ جاتا ہے، اور اگر عین پہ مڈل لیٹر درمیانے حروف پر دمہ نہیں ہوتا تو پھر کسرہ لگایا جاتا ہے الف کے نیچے۔ وہ ابھی مثال سے آپ دیکھیں گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، جیسے یہ ہے، اب تخرجو تم نکلتے ہو، یہ لیا ہم نے فعل مضارع مرفوع۔ اس کو سب سے پہلے کیا کیا کہ اس کو مجزوم بنا دیا، اس کو مجزوم بنا دیا کیسے کہ یہ دمہ ہٹا کے اور سکون لگا دیا، ٹھیک ہے، مجزوم بن گیا۔ اس کے بعد اب لائٹس فارم میں چلا گیا، اور اب اس کے بعد تا کو بھی گرا دیا۔ اب یہ جب تا کو گرایا تو خے پہ سکون ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ کیا دیکھنا ہے؟ جب آپ نے تا کو گرا دیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لفظ ویسے ہی پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اب ہمیں اس سے پہلے ایک الف لگانا ہے، اور اس الف کی حرکت کو کیسے ہم دیکھیں گے، کس طریقے سے لگائیں گے حرکت؟ اگر یہ سیکنڈ کلمہ خے جو خرج تخرجو میں خا جو ہے فا کلمہ ہے، رے جو ہے وہ عین، اور جیم لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ لیٹر جو ہوتا ہے اس کی حرکت اگر دمہ ہوتی ہے تو اس الف پہ دمہ آتا ہے، اور پھر یہ بن جاتا ہے اخرج، اخرج نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ تذہب، تذہبو، وہ تم جاتے ہو۔ اب تذہبو کو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکا ترین یعنی کہ مجزوم لائٹس بنانا ہے، تو تذہب کیا، اس کے بعد تا بھی گرا دیا، تو اب زال پہ کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم نے الف لگایا، اور الف لگانے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سیکنڈ لیٹر جو ہے فرسٹ کے بعد سیکنڈ لیٹر پہ کون سی حرکت ہے۔ اگر دمہ ہے تو یہاں پہ دمہ لگائیں گے، اور اگر دمہ نہیں ہے تو پھر کسرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اذہب، اذہب تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اذہب تم چلے جاؤ، جیسے اذہبا تم دونوں چلے جاؤ، الا فرعون، فرعون کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اذہبا، اذہبا جو ہے وہ انتما کے لیے، اذہب جو ہے وہ انتا کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور مثال ہے، تسمعو، تسمعو تم سنتے ہو، اس کو ہم نے لائٹس بنا دیا، تسمع۔ پھر تا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ تا کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تا کو گرا دیا۔ تو اب سمع یہ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ سین پہ اب کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس سے پہلے الف لگانا ہوگا، اور کیونکہ میم جو کہ سیکنڈ کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، اس پہ فتح ہے، تو اب دیکھیے اگر دمہ ہوگا تو دمہ لگائیں گے، اور دمہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کسرہ ہی لگے گا۔ اس الف پر جو حرکت لگانی ہے اس کے دو ہی آپشن ہیں۔ یہ جو فعل امر کا کے لیے ہم الف لگاتے ہیں شروع میں،
تو اس پہ حرکت دینے کے لیے دو ہی آپشن ہیں، یا تو دمہ لگے گا یا کسرہ لگے گا، اور دمہ اس صورت میں لگے گا جب سیکنڈ کلمہ یعنی کہ مڈل کلمہ یعنی کہ یہ عین کلمے پہ دمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ فعل کا دوسرا حرف ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہی وہی جو ہم نے انگلش میں دیکھا ہے، انگلش کی سلائیڈ میں، وہی اردو میں، کہ آپ نے ضمیر حاضر کے صیغے پہ مبنی فعل لیا، سیکنڈ پرسن والے فعل لیے، اور پھر یہ دیکھا کہ کس کو حکم دینا ہے۔ اگر ایک فرد کو دینا ہے تو انتا لیں گے، ایک خاتون کو دینا ہے تو انتی، دو لوگوں کو دینا ہے تو انتما، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو حکم دینا ہے تو انتم کا صیغہ لیں گے۔ اس کے بعد اس کو ہلکا ترین یعنی کہ مجزوم بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو مجزوم بنا دیں گے لائٹسٹ، اور پھر تا پہلا حرف یعنی کہ تا کو ہٹا دیں گے، کیونکہ ہم یہ مخاطب کے صیغے لے رہے ہیں نا، تو سب میں تا، شروع میں تا ہوگا، انتا انتما انتم اور انتی انتما انتنا، سب میں تا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر تا ہٹانے کے بعد حرف پر سکون کے علاوہ کوئی حرکت ہو تو اگر تا ہٹانے کے بعد اس سے پہلے کوئی حرکت ہے، پہلے فا کلمے پہ کوئی حرکت ہے، تو پھر تو وہ پڑھ لیا جائے گا آرام سے، پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تا ہٹانے کے بعد حرف پر اگر سکون ہو، جیسے کہ ہم نے ابھی اس میں دیکھا ہے نا کہ تا ہٹانے کے بعد سب پہ سکون تھا، یہ دیکھیے رج، سب پہ سکون تھا، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ ایک لفظ کے شروع میں سہارے کے لیے ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کو ہیلپر الف یا حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ پھر سہارے کے الف پر وہ حرکت لگانی ہے۔ اگر فعل کے ہوا صیغے کے آخر سمجھ لیں، اگر فعل کے ہوا صیغے کے مڈل میں دمہ ہو تو اس الف پہ دمہ لگاتے ہیں، اور اگر دمہ نہ ہو تو پھر کسرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ مٹا دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب مثالوں سے دیکھ لیجئے، یہ فعل امر کے لیے ہیں مثالیں۔ تذہبو، تم جاتے ہو، ٹھیک ہے، ضمیر حاضر ہے، انتا کا صیغہ ہے مخاطب کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا مجزوم بنائیں گے؟ تو کیا دمہ ہٹا کے سکون لگا دیا، تذہب، پھر تا بھی ہٹا دیا تو یہ سکون آ گیا، یہاں پہ الف لگانا ہے سہارے کے لیے، اور پھر کیونکہ دمہ نہیں ہے اس میں، تذہب میں دمہ نہیں ہے بلکہ درمیان کے کلمے پہ فتح ہے، تو پھر کسرہ لگائیں گے، اذہب، تم جاؤ۔ اب جو حکم دینا ہے، فعل امر بنانا ہے، وہ بہت ساری خواتین کو دینا ہے، جو سامنے خواتین ہیں ان کو دینا ہے کہ تم سب مدد کرو، تو اب بہت ساری خواتین کو جو حکم دینا ہے، تو اب ہم انتنا کا صیغہ لیں گے، تنصرنا، ٹھیک ہے، تنصرنا۔ اچھا تنصرنا، ہننا اور انتنا کے صیغے وہ ہوتے ہیں جو کہ رفع، نصب اور جزم، مرفوع، منصوب اور مجزوم، تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ تنصرنا تنصرنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن تا جب گرائیں گے تو پھر نون پہ سکون آ جائے گا، ٹھیک، اس کو پڑھنے کے لیے پھر الف لگائیں گے، ہیلپر الف لگائیں گے۔ اب ہیلپر الف سہارے کے لیے جو الف لگایا ہے اس پہ حرکت آنی ہے، حرکت آنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مڈل کلمے پہ کیا ہے، اصل میں فعل تو نصرہ ہے نا، تو مڈل کلمے پہ اس کے مڈل لیٹر پہ کیا ہے عین کلمے پہ؟
दम्मा है तो यहाँ पे दम्मा लगाएंगे और उनसुर हो जाएगा। उनसुरना है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है ये असल में, क्योंकि तंसुरना से शुरू हुआ था ना, तो ये उनसुरना है। तुम सब मदद करो, ठीक है, तुम सब मदद करो। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये जो है सीखो, और ये है सामने खातून, एक खातून को कहना है कि तुम सीखो, तो अंती, उसके लिए अंती का सीगा लेंगे। तो अंती का सीगा जो होता है वो उसके लिए लफ्ज है ततअल्लमीना। ततअल्लमीना ये जो है ये बाब दूसरा है, ये पहले बाब से नहीं है बल्कि 5वें बाब से है, ठीक है। तो इसलिए आपको हुरूफ काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ततअल्लमीना, अब ये नून आखिर में आ रहा है, अंती का सिगा है, नून आखिर में आ रहा है। जैसे अंती तंसुरीना होता है ना, आपने पढ़ा है, इसी तरीके से अंती ततअल्लमीना है। अब उसको मजूम बनाने के लिए नून गिरा दिया, ततअल्लमी हो गया, ता भी गिरा दिया, तो अब ये तअल्लमी है। तअल्लमी में अब यहाँ पे कोई सुकून नहीं है, यहाँ पे जैसे पहले सुकून आ जाता था ना, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। ता गिराने के बाद देखिए, ता गिराने के बाद भी हम इसको पढ़ सकते हैं तअल्लमी। तो अब इसको हमें कोई हेल्पर अलिफ की जरूरत नहीं है, बल्कि तअल्लमी, तुम सीखो। और किसको कहा जा रहा है? खातून को, सामने एक खातून है, तअल्लमी, तुम सीखो। अच्छा ये देखा आपने कि ये जो बाप की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जो पहले बाब से आने वाले अफ़ाल हैं, जो कि आपने देखा सुलासी मुजर्रद के बाब आप पढ़ चुकी हैं, नसरा, दरबा, हसीबा, करूमा और समिया। तो इससे जब आते और फतहा, तो उससे जब अफ़ाल आते हैं फ़ेल मुदारे में, तो उनमें हेल्पर अलिफ की अक्सर ज़रूरत होती है, उनमें अलिफ की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप अगले मज़ीद बाब पढ़ेंगे, अभी वो बाब हमने नहीं पढ़े हैं, वो सबक नंबर 27-28 के बाद से शुरू होंगे। तो अ, वो असबाक जो है, वो बाब जो हैं, उनमें ये अलिफ ऐड करने की जरूरत नहीं होती फ़ेल अमर में, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये अब एक चार्ट बन गया है कि अंता, फ़ेल नाही का चार्ट देख लीजिए, अंता ला तंसुर। अच्छा नसरा यंसुरु जो है ना, एक की वर्ड है जो ये कवायद समझाते हुए, सीखते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। अंता ला तंसुर, तुम मदद मत करो, नहीं करो, तुम मदद नहीं करो। और किससे कहा जा रहा है? एक मर्द से। अंतुमा ला तंसुरा, क्योंकि इब्तिदाई तौर पे क्या था? तंसुरानी था, तंसुरानी था, नून को गिरा दिया, लाइट हो गया, उसके बाद ला लगा दिया। तो अंतुमा ला तंसुरा, तुम दोनों मदद मत करो। अंतुम ला तंसुरु, तुम सब मदद मत करो। फिर अंती ला तंसुरी, तुम मदद मत करो। अब एक खातून को कहा जा रहा है। इसी तरीके से अंतुमा ला तंसुरा, तुम दोनों मदद मत करो। और फिर अंतुन्ना ला तंसुरना, ला तंसुरना, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। यही इसी तरीके से ये इसका चार्ट है फेल अमर का। उनसुर, तुम मदद करो। उनसुरा, तुम दोनों मदद करो। और उनसुरु, तुम सब मदद करो, ठीक है। उनसुरी, तुम मदद करो। उनसुरा, तुम दोनों मदद करो। उनसुरना, तुम सब मदद करो, तुम सब खवातीन मदद करो। अब ये आ गई मश्क। अब इसमें मश्क में आपने ये देखना है कि ये फेले अमर है, फेले नाही है, या फिर ये ना फेले अमर है ना फेले नाही है, बल्कि सिर्फ रेगुलर फॉर्म है फेले मुदारे की, और उससे पहले ला लगा हुआ है, ठीक है।
جیسے یہ لا یذوقونا ہے، اب یہ یذوقونا مرفوع فارم ہے، ٹھیک ہے، ریگولر فعل مضارع ریگولر فارم ہے، اس سے پہلے لا لگا ہوا ہے، تو اس کا یہ یہ فاربیڈنگ نہیں ہے، یہ فعل ناہی نہیں ہے، بلکہ اس میں نگیشن ہے، وہ نہیں چکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لا یذوقونا وہ نہیں چکھتے ہیں۔ یہ آپ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے اسی طریقے سے کہ کون سا فعل امر ہے اور کون سا فعل ناہی ہے اور کون سا لا نافیہ کے ساتھ یا پھر ریگولر فعل مضارع ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے جیسے اذهب ہے تو اس کا یہ کہاں سے آیا ہے فعل مضارع، اس کا اوریجنل فعل مضارع کیا تھا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اور پھر آگے اور مزید مشقیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو لائیو سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں کریں گے۔ یہاں پہ دعا کے ساتھ سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا لائیو سیشن میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔